حدیث نمبر 1024 باب ما جاء فی ترک الصلاۃ علی الشہید۔ اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں۔ احناف کے پاس شہداء کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، البتہ بعض فقہا کے پاس شہداء کی نماز جنازہ نہیں ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھے بغیر ہی ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ لیکن احناف کے دلائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، حالانکہ آپ بھی شہید ہے، آپ نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر حفظا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا۔ وفي الباب عن انس بن مالك قال ويس حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن ابي سعير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر وقد اختلف اهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول اهل المدينة وبه يقول الشافعي واحمد وقال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول اسحاق۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد میں سے دو کو ایک کپڑے میں جمع فرماتے اور پوچھتے کہ ان میں کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ جب ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں آگے کرتے اور فرماتے میں قیامت کے دن ان پر گواہ رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خون کے ساتھ ہی دفن کرنے کا حکم فرمایا، اور نہ تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ ہی انہیں غسل دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جو صحابہ کرام جام شہادت نوش کیے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ اس وقت شہداء کی تعداد زیادہ تھی اور کفن کم تھا، کپڑے کم تھے، کفن دینے کے لیے کپڑے دستیاب نہیں تھے، کم کپڑے تھے، نتیجے میں ایک کپڑے میں دو شہداء کو کفن دیا گیا، تین کو بھی قبر میں اتارا گیا۔ تو بہرحال کپڑوں کی قلت تھی اور شہداء کی کثرت تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کپڑے میں، چونکہ کفن کفایت مرد کے لیے دو کپڑوں میں کفن دینا مسنون ہے، ایک کپڑا بھی کافی ہے، اور عورت کے لیے 3 کپڑے ہونا چاہیے کم سے کم، کفن کفایت ہے، اور 5 کفن مسنون ہے۔ اگر نہ ہو، صرف ایک کپڑا بھی دستیاب ہو، ایک ہی چادر، تو اسی میں لپیٹ کر تدفین کر دی جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کپڑے میں احد کے شہداء میں سے دو کو کفن دیے آپ، اور پھر جب قبر میں دفن کرنے کی باری آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ 2 شہداء میں جن کو قرآن مجید زیادہ یاد ہے ان کو پہلے قبر میں رکھتے تھے، قبلے کی طرف ان کو پہلے رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ کپڑوں کی قلت اس طرح تھی کہ کپڑے ایک تو چھوٹے تھے اور کم تھے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب کفن دیا گیا، آپ کا سر مبارک کپڑے سے ڈھانکا گیا تو قدم نظر آنے لگے، اور قدم کو اگر چھپا دیا جاتا تو سر مبارک نظر آنے لگتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو، اور قدموں پر، پیروں پر اذخر نامی ایک گھاس ہوا کرتی تھی وہاں پر عرب میں، اس گھاس کے ذریعے پیروں کو چھپانے کا آپ نے حکم دیا تھا۔ اور دوسری بات اس میں قرآن مجید کی بھی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ جن کو قرآن زیادہ یاد ہوتا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقدم کرتے تھے قبر میں۔ ایک قبر میں دو شہداء کو جب دفن کیا جا رہا تھا تو جن کو قرآن مجید زیادہ یاد ہوتا تھا ان کو پہلے رکھتے تھے، آگے بڑھاتے تھے، اور پھر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن میں ان کے حق میں
گواہی دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو انہی کے خونوں میں دفن کرنے کا حکم دیا، یعنی شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، صرف کفن دیا جائے گا اور دفن کر دیا جائے گا۔